السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک وقف کے اوپر ہے۔ وقف نام سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ٹھہر جانا، رک جانا یا اسٹاپ کرنا۔ قرآن پاک میں 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اکثر لوگوں کو وقف کرنا آتا ہی نہیں ہے، غلط وقف کرتے ہیں، اسٹاپ کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ وہ 5 مقامات کون کون سے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 87، یہاں پر لکھا ہوا ہے فَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ اب یہاں پر دیکھیں سامری، یا کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد یہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب بھی پیش پہ ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو ہم نے جزم کر دینا ہے۔ تو کافی لوگ یہاں پر کیسے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں سامری، را یا زر ری، یعنی یہاں پر شد کو ادا نہیں کرتے۔ لیکن آج کے بعد آپ نے یہ والی مسٹیک نہیں کرنی۔ آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جب بھی یا کے اوپر شد آئے گی تو ہم نے لازماً شد کو جو ہے پڑھنا ہے۔ ہم شد کو یہاں پر نہیں چھوڑ سکتے، ہم اس کو سامری نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے یا کو پروپر ادا کرنا ہے۔ کیسے ادا کریں گے؟ القى السامری، سامری، ٹھیک ہے، ری نہیں بلکہ ری، ٹھیک ہے۔ یا کو یہاں پر ہم نے شد کے ساتھ اپلائی کرنا ہے۔ السامری، اوکے جی، یہ ہو گیا پہلا وقف۔ اس کے بعد نیچے ہی آ جاتے ہیں، یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ اب یہاں پر دیکھیں یا پہ زبر ہے۔ زبر کا قاعدہ بھی کیا کہتا ہے کہ جب بھی کسی حروف پر زبر آئے گی وہاں پر وقف کریں گے تو وہ بھی ہو جائے گی ساکن میں، یعنی یا ساکنہ بن جائے گی۔ تو ہم نے یہاں پر کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے اس کو پڑھنا ہے وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، سین یا زیر سی۔ اب یہاں پر ہم نے اس کو سی ایسے نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر ہم نے پروپر سین یا زیر سی ہی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ موسیٰ فنسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا جب بھی یا کے اوپر کوئی حرکت آئے گی تو ہم نے اس کو جزم میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہ ہو گیا سیکنڈ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تیسرے پہ۔ تیسرا مقام کون سا ہے؟ یہاں پر ہی نیچے ہے وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں یا پہ جزم ہے، پہلے کیا تھا؟ شد تھی، ہم نے شد کو ادا کیا۔ یا پر زبر تھی تو ہم نے یا ساکنہ کیا۔ یہاں پر تھرڈ میں کیا ہے؟ آلریڈی یہاں پر یا پہ جزم یعنی سکون لگا ہوا ہے۔ تو جب بھی ہم نے جزم دیکھنا ہے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں چینج کر سکتے، ہم نے یہاں پر ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ترقب قولی، ٹھیک ہے۔ یا جزم دیکھیں گے تو ہم نے ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے، ہم اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز میں۔ اچھا جی، اس کے آگے اگر ہم چلیں تو یہاں پر دیکھیں سورہ طٰہٰ کی ہی آیت نمبر 130 ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ اب یہاں پر جیم بنی ہے، یعنی یہاں پر ہم نے رکنا ہے۔ تو جب بھی ہم نے الف پہ رکنا ہے تو یہاں پر کیا کافی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہاں پہ زبر ہے تو اس کو جزم کر دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ غروبہ، یہاں پر ہم ہاں پہ جزم نہیں لگا سکتے۔ جب بھی الف جو آتا ہے نا، یہاں پر الف مدہ ہے، یعنی جب بھی الف سے پہلے زبر آتی ہے تو وہ حروف مدہ میں آتا ہے۔ چلیں یہ تو ڈیٹیل ہو جائے گی، ابھی کے لیے آپ نے کیا یاد کرنا ہے کہ جب بھی الف زبر کے ساتھ آئے گا تو آپ نے ایز اٹ از الف کو ہی پڑھنا ہے۔ آپ یہاں پر اس کو کنورٹ کسی میں نہیں کر سکتے، یعنی یہاں پر آپ سکون، ساکن، جزم کچھ بھی نہیں لگا سکتے۔ جب بھی الف آئے گا زبر کے ساتھ تو آپ نے ہا الف زبر ہا ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پر جیم الف زبر جا ہوتا تو آپ نے ایز اٹ از ہی پڑھنا ہوتا، شین ہوتا، کچھ بھی ہوتا، ہا کے بدلے آپ نے ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے۔ یعنی یہاں پر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یہاں پر ہم رک گئے۔ اگر فور ایگزامپل یہاں پر ہم وقف نہ کریں تب ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَا، یعنی ہم نے یہاں پر وقف کیا یا نہ کیا، ہم اس کو کنورٹ نہیں کر سکتے، ہم الف مدہ کو ایز اٹ از ہی رکھیں گے۔
یہ ہو گیا چوتھا مقام. اس کے بعد لاسٹ مقام پہ چلتے ہیں. یہاں پر نیچے ہی دیکھیں زوت پہ کھڑی زبر ہے. اب اس کو بھی کافی لوگ کنورٹ کرتے ہیں, یا کو ادا کر لیتے ہیں, یا ہم زوت کو ساکن میں کنورٹ کر لیتے ہیں, ایسے بھی کچھ لوگ جو ہے ادا کرتے ہیں. لیکن آپ کو اگر یاد ہو کہ ہم سورہ ضحیٰ پڑھتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یعنی جہاں جہاں پر کھڑی زبر ہوتی ہے ہم ایز اٹ از کھڑی زبر کو ہی ادا کرتے ہیں. تو یہ جو رول ہے کھڑی زبر کا وہ پورے قرآن پاک میں اپلائی ہوتا ہے. یعنی کھڑی زبر پہ بھی اگر آپ وقف کریں گے تو آپ اس کو جزم وغیرہ میں کنورٹ نہیں کر سکتے. کھڑی زبر جہاں پر بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ رکیں یا نہ رکے, آپ نے ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے. آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ترزو. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پر نہیں رکتے تو آپ نے کیسے ملانا ہے؟ ترزو ولا تمدن. ترزو ولا, یعنی آپ نے یہاں پر وقف کیا یا نہ کیا, آپ نے کھڑی زبر کو ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ کی جتنی بھی کنفیوژن تھی آج دور ہو گئی ہوگی. اگر ایسا ہی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.